مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید بیٹھا ہے، عربی میں کہیں گے زید جالس۔ اگر جملے کا پہلا حصہ اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید جالس، اور اگر جملے کا پہلا حصہ فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے، جیسے جلس زید یعنی زید بیٹھا۔ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے، یعنی اس سے جملے کی ابتدا کی جاتی ہے، اور اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ خبر کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، اور دوسرے حصے کو مسند یا خبر کہتے ہیں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا اور قائم زید کی خبر ہے۔ جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ فعل مسند ہوتا ہے اور دوسرا حصہ فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ فاعل ہمیشہ اسم ہوگا اور فعل اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زید قائم دونوں اسم ہیں۔ فعل صرف مسند ہوگا، فعل مسند الیہ نہیں ہو سکتا، فعل کی خبر نہیں دی جا سکتی۔ مرکب مفید کی دوسری قسم جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے کوئی حکم کرے اضرب کہ تو مار، تو امر کرنے والے کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے۔ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ ایک امر ہو یعنی حکم کرنا، جیسے کل یعنی تو کھا، کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا نہیں یعنی کسی چیز سے منع کرنا، یعنی لا تاکل تو مت کھا۔ تیسری قسم تمنی ہے، یعنی تمنا کرنا، لیت الشباب یعود، کوئی تمنا کرے کہ کاش جوانی واپس آ جائے۔ چوتھی قسم ترجی ہے، یعنی امید رکھنا، لعل زیدا موجود، کہ شاید زید موجود ہو۔ پانچویں قسم استفہام ہے، یعنی سوال کرنا، اانت مسلمون او هل انت مسلمون، کیا تو مسلمان ہے، کہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ چھٹی قسم ندا ہے، ندا جیسے یا اللہ۔ ساتویں قسم قسم کھانا، جیسے واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم۔ آٹھویں قسم جملہ انشائیہ کی تعجب ہے، جیسے ما احسنہ، کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے۔ نویں چیز عرض ہے، جیسے کہ کسی کو ابھارنا، الا تنزل بنا، کہ تو ہمارے ساتھ نہیں آتا۔ دسویں قسم عقود کہلاتی ہے، کہ خریدتے وقت یا بیچتے وقت کوئی کہے بعتو، میں نے بیچا، کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔